عزاداری حسین ایک کے نصیب میں ہے یہ شرف کہاں اللہ کی عطا ہے عزاداری اللہ کی عطا ہے عزاداری حسین زہرا کا دعا ہے عزاداری حسین جاگے تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے مومنوں وقت جاگے پیارے عزا کے ہو سامان سارے آئے مہمان محمد کے پیارے چاند نکلا فلک پر عزا کا ہر طرف گل ہے آہو بکا کا چمکے اب کربلا کے ستارے آئے مہمان محمد کے پیارے کے اب کربلا کے ستارے آئے مہمان محمد کے پیارے متی ہے بہت اشک ماتم ہے یہ حضرت کے زخموں کا مرہم مول لینے کو آنسو تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے مول لینے کو آنسو تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے رخت دل نظر کو لے کے جاؤ خون دل چشم تر سے بہاؤ بھوکے پیاسے مصیبت کے مارے آئے مہمان محمد کے پیارے کے پیاسے مصیبت کے مارے آئے مہمان محمد کے پیارے رونے والا نہ تھا کوئی
جس کو ہو وہ جان والے آئے مہمان محمد کے پیارے ہر طرف ہو خدا کی دعائی بے کفن کی ہے یہ پیشوائی بنت احمد کی آنکھوں کے تارے آئے مہمان محمد کے پیارے احمد کے آنکھوں کے تارے آئے مہمان محمد کے پیارے مومنوں وقت جاگے تمہارے آئے مہمان محمد کے پیارے چھٹ رہا چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب بھائی کا ہوا دشمن یہ جہاں میری زینب چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نروا ہے تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے نروا ہے قریب بھائی کا امتحان میری زینب ہے قریب بھائی کا امتحان میری زینب چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا دب رہی ہے سازوں میں اب ازاں میری زینب دب رہی ہے سازوں میں اب ازاں میری زینب وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے ساتھ میرے تم ہوگی پاس با میری زینب ساتھ میرے تم ہوگی پاس
کارواں میری زینب، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر، بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر، علقمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب، علقمہ پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب، دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں، دین حق کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں خون سے نہائے گا کارواں میری زینب، خون سے نہائے گا کارواں میری زینب، بعد میرے ہیرے کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے، بعد میرے ہیرے کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے، بازوؤں میں باندھیں گے ریسماں میری زینب، بازوؤں میں باندھیں گے ریسماں میری زینب، قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں، قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں، پہنے ہوگا بر بھی بیڑیاں میری زینب، پہنے ہوگا بر بھی بیڑیاں میری زینب، شہ سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر، شہ سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر، میں ہوں حق کی مرضی پر شادماں میری زینب، میں ہوں حق کی مرضی پر شادماں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستاں میری زینب، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب کل دے دیں، کتاب میرے لیے یہ لے کر آئیے. اچھا
کعبے کی معرفت کا ذریعہ ہے کربلا، مقتل میں ہے مدینہ انوار کی مینا، زمزم کا افتخار ہے ساحل خدا، آل نبی ہے روشنی خانہ خدا، خیر العمل ہے فاطمہ کے نور عین سے، خیر العمل ہے فاطمہ کے نور عین سے، کعبے کی آبرو ہے نماز حسین سے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا من فضلہ ودلیلا علی عظمتہ، الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال ولا تبدیل بلیاله والایام ولا یغیر الضیاء والسلام، المعد من غیر جویۃ وخالق من غیر منصبۃ، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم على شرائط صلواتك ودوام بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمؤمن الحق بالحق۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کائناتی عالم میں کیسی نہ اس کی عبادت کے حق پورا کر سکتے تھے، نہ اس کی مدد سنا کے روزگار عالم نے اپنے ہم کو اپنی ذکر کا وہ ذریعہ بنایا کہ جس کی بنا پر انسان خدا سے کرے، اس کا ہم کو ذریعہ بنانا اور اس ذریعے کے لیے محمد والے محمد جیسی ہستیوں کا وسیلہ بنانا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کہ جو الفاظ صدیوں بعد اپنے اندر یہ قوت رکھتے ہیں کہ امیر مومنین کی دعا یا خطبات کے جملے جب انسان دہراتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی معرفت میں، اس کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یقیناً وہ جملے صدیوں بعد جب انسان کو ایسی قوت عطا کر دیتے ہیں تو پھر جس وقت مولائے مومنین مسجد کوفہ سے یہ خطبات بیان کر رہے ہوں گے، جب لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں گے، بیان کرنے والی زبان علی ابن ابی طالب کی ہو، علی ابن ابی طالب کا ہو، جو الفاظ صدیوں بعد اتنی قوت رکھتے ہیں، اس وقت یقیناً اس کو سننے والے حمید بن زیاد، عیسیٰ تمار، ہمارے یاسر، ہزاروں ہزاروں سلام، وہ ہستیاں جن پہ مولائے مومنین فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ذوات مقدسہ پر جن کی زبان معرفت سے نکلا ہوا ہر جملہ انسان کو خدا سے قریب کرتا ہوا چلا گیا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جس کی طرف رجوع کرتے ہوئے مولا ارشاد فرمائے لا تراہ العیون ومشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، آنکھیں ظاہر بظاہر سے نہیں دی، وہ دل کی ایمان کی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور یقیناً ہستیاں جب کلام کرتی ہیں تو انسان خدا کا جلوہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتاتا ہے۔ احسان ہو پروردگار عالم کا کہ کائنات کے عالم میں اتنے احسانات انسانوں کے اوپر، اور اس میں سب سے عظیم احسان رہبری محمد اور محمد ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خصوصاً یہ فرش عزائے حسین جو خود خدا تک پہنچنے کا سب سے مستحکم ذریعہ ہے، سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اس کا اٹھتا ہوا ہم قدم کا حق بناتا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ
पहली मुहर्रम हमारे ज़हनों में मोहम्मद सलाम का सफ़र, लेकिन सफ़र अगरचे तारीख बताने में 28 रजब को मामून मदीने छुड़ा है। और जब इमाम ने सफ़र इख्तियार किया तो वो जो हालात मदीने के थे, वो चाहते कि उन हालात को देखें कि इमाम अगर साथ देने वाले मदीने में मौजूद होते तो क्या फरमाने रसूल सफ़र करते। वो आगे जिन्होंने खुद देखा इमाम सल्लल्लाहु को सर्वे कायनात की कानों की सवार, उनकी आगोश की सवार, उनकी पुष्ट में सवार, वो लोग मौजूद हैं और फिर आलम ये हो जाए कि हुसैन मदीने में तना हो जाए। इमाम सल्लल्लाहु मदीने में तना हुए तो क्या अजब, जब फ़कत मुख्तसर सी मुद्दत में शहजादी कौनैन के रोने की आवाज़ मदीने वाले बर्दाश्त कर सके, तो कौन से हालात थे जिसमें इमाम सलाम मदीने को छोड़ रहे थे। तारीख में लिखा है कि जब एक तेज रफ्तार सवार ये खबर लेकर मदीने में आया और वलीद बिन उतबा मदीने का गवर्नर है, जो गवर्नर हाउस है उसमें गवर्नर की हैसियत से वलीद बिन उतबा है। और इससे पहले जो शख्स मदीने का गवर्नर था उसका नाम है मरवान बिन हकम। मरवान बिन हकम कौन है? ये जब हम मरवान बिन हकम की लिखते हैं मालूम होता है कि मरवान बिन हकम हुए जिसके लिए रिसालत पाक ने मिंबर से कहा था कि इसको मदीने से, इसको इसके बाप को मदीने से निकाला था, यानी ये धुटकारा हुआ कहलाता था रिसालत पाक का, मरवान और हकम से कहा था। तो और ये कौन था ये शख्स? इसके लिए तारीख में लिखा है कि इसने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब इसकी शहरत करने की तैयारी, और उस वक्त जब इस्लाम कबूल किया और उसके बाद तारीख बताती है रिसालत पाक की नकलें उठाना, रिसालत पाक की मज़हका उड़ाया करता था। और रिसालत पाक ने एक ऐसे वक्त में इसे मदीने से निकलने का हुक्म दिया। ये रिसालत पाक ये सबकी देखी हुई बात थी होगी। और जब रिसालत पाक मरवान बिन हकम और मरवान को मदीने से निकलने का हुक्म देते हैं, उसके बाद आप देखिए कि मदीने में 18 साल तक इसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी जा रही है और मिंबर रसूल से खुतबा दे रहा हो। इस 50 बरस में यानी इलाम सरपा 11 हिजरी का आगाज़ है, वहाँ पर शहादत हुई है और 28 सफ़र जनाब सरपा की शहादत है। उसके बाद से 50 साल का अरसा, और उस 50 साल के अरसे में मदीने के जो हालात है तारीख में लिखा है कि जब इमाम हुसैन सलाम और सफ़र को मुसलमान इंतबाब से मुताबिक है, मरवान ने बुलाया और आपके सामने वलीद ने खत लिखा। तो उससे पहले मरवान मदीने का गवर्नर था और उसके बाद वलीद मदीने का गवर्नर है। माविया से इख्तिलाफ के बाद और मरवान शदीद तरीन मदीने का गवर्नर था। इस वक्त वलीद को मदीने का गवर्नर बनाया गया। मदीने का गवर्नर बनने के बाद ये पहला मौका था जब मोहम्मद सलाम को तलब किया है दारुल अमाना को, और इमाम ने देखा है कि वलीद और मरवान एक जगह मौजूद है, जबकि आपस में अब तक ये ओहदा छीनने के बाद जब तलाश थी। और जब इमाम से संगठन में वो खत रखा गया जिसे इमाम ने पढ़ा और जिस खत में माविया के मरने की खबर मौजूद थी, और तारीख ने कदीम में लिखा कि खत मौजूद है जिसमें ना मदीने के लोगों से मेरे लिए बैत तलब की जाए, और उसके साथ एक छोटा सा खत एक अलग था जिसको तारीख ने चूहे के कान से ताबीर किया है। उसमें लिखा हुआ था कि हुसैन इब्न अली से, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से और अब्दुल्लाह इब्न उमर से फौरन बैत तलब की जाए, और अगर हुसैन बैत ना करे तो सर काट लिया जाए। इमाम ने वो खत देखा, उसके बाद वली से कहा कि मुझ जैसा शख्स रात के अंधेरे में कोई ऐलान नहीं कर सकता और तुम अहले मदीना से बैत तलब करो, उसके बाद मैं अपने फैसले से आगाह करूँगी। जो हमने कहा वलीद खामोश है, लेकिन मरवान का जो बताया होता है कि उसने फौरन कहा कि हुसैन के सर काटिए, अगर हुसैन इस वक्त हाथ से निकल गया तो फिर हाथ नहीं है। और इमाम की आवाज़ को बुलाती, इसके लिए जब इमाम को तलब किया गया था तो इमाम जब चले हैं और इस वक्त हम ये देखते कि मदीने में इमाम सल्लल्लाहु एक जहन में तस्वीर होता है कि इमाम जिस वक्त जाना खुदा ने मस्जिद में वो मुझे या वो घर तारीफ करवाते हैं जो 10 थे उसमें से 9 साल की अजवाज के थे और एक घर अमीर मोमिनीन और शहजादी कौन का दरमियान में। और ये वो घर था कि बाद रसूल जो 75 में अगर इनकी मौत देती है उसमें इस घर से एक बेटी
اور مسجد میں بیٹھنے والے یہ کہیں کہ فاطمہ سے کچھ چلا کے نہ ہوئی، اب تو رونے کا وقت معین کریں۔ ایسے عالم میں جب بیٹے کے ساتھ باپ کے بعد جناب فاطمہ زہرا سے گیم آگے مل گیا تو امیر مومنین نے پہلی خلافت کے طور پہ ہی وہاں سے اس جگہ چلے گئے تھے جسے بیت الاحزان کہا گیا ہے، اپنے اہل بیت کے رہنے کی جگہ وہ بنائی تھی جہاں ایک مقام تاریخ میں ملتا ہے مقام یمبو۔ یمبو وہ مقام ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ مدینے سے 170 میل کے فاصلے پہ تھا، اور اس کے پاس خصوصیت تھی جھرنے تھے، اس کے پاس چشمے تھے۔ ایک مرتبہ جناب صاحب نے اس راستے پہ امیر المومنین کو لے جا کے کہا تھا کہ یا علی، جب تمہارے ایمان اور یقین کی وجہ سے لوگ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہیں تباہ کر دے، اس زمین پر اپنے بچوں کے ساتھ آگے اس زمین کو اختیار کر دے۔ اور یہ وہی زمین ہے کہ امیر المومنین اس عرصے میں جہاں زیادہ تر آپ نے مقامی نمور ہے، اور مقامی نمور میں آپ نے وہ زمینیں جنہیں آباد کیا، وہ کے ساتھ جہاں آپ نے کھیتی باڑی مطلب سنتے تھے کہ مولا مومن کھیتی باڑی کر رہے کہ وہی زمین تھی یہاں سے آپ اوپر پہ وہ سامان لے کے جایا کرتے تھے، اور اس طرح آپ آل محمد کی محبت کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک ذریعہ تھا اس وقت جب آپ مقامی نمور یا آپ بیت الاحزان میں موجود ہوتے تھے تو امیر المومنین کی جو مقامات تھے وہی اہل بیت نے رہائش اختیار کی تھی۔ اور جب مسجد سے آپ کو بلائے گئے ہیں تو تاریخ ہے کہ بنی عباس یعنی عبداللہ ابن عباس اور ان کی جو اولادیں تھی وہ اگرچہ دل سے امیر المومنین کو مانتی بھی تھی اور ظاہر بھی کرتی تھی، لیکن سیاسی طور پر اور معاشی طور پر وہ بنی امیہ سے ساتھ ہو رہے تھے کیونکہ ان سے کتنے معاشی فائدے تھے۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھا کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا اور امام نے کہا، امام واپس آئے تو امام نے آپ کی جو قریبی ساتھی تھے جہاں جہاں تو مقامی لوگوں بھی کہلوا کے بھیجا اور بیت الاحزان سے لوگوں کو بلایا، اور اس رات جب آپ آئے تو آپ کے ساتھ جو جوان موجود تھے وہ قریباً 20-25 کے درمیان لکھا ہے۔ اور اس وقت آپ گئے ہیں اور آپ دارالہ مانا تو بڑا تھا، دارالہ بارہ کے اندر تو جا چکے تھے، اس کے بعد وہ کرنا جہاں گورنر موجود تھا وہاں آپ کہا گیا نہیں کہہ کے گئے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے لہٰذا میں جاؤں گا، اگر آواز بلند ہوئی تو کوئی سوال۔ اور جس وقت آواز بلند ہوئی ہے اور آپ نے مروان کی اس بات کو کہا ہے کہ نام ہو اہل بیت نبوت اور اہل بیت نبوت اور معادل رسالت اور رسالت کی کام ہے اور مختلف ملائکہ اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، اور جب آپ نے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اور یہ آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم وہاں پہنچ گئے تھے، حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں تھا، بہت آسان تھا امیر المومنین کے لیے اس وقت میں۔ اس سے دیکھتے ہیں کہ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست امیر المومنین نے جب دارالموالا میں جب ناصر اسلام نے دارالموالا پر قبضہ کر لیے تھے تو چونکہ قوت کے ساتھ لوگ قوت کو لے جاتے ہیں، آسان ہوتا لیکن مولا نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ساتھ کے جو بنی ہاشم کی زبان کو زندگی کو باہر نکالیں۔ اور جس وقت امیر المومنین اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ بیعت کرنے کے لیے تو یہ نہیں تھا کہ امام اگلے ہی دن چلے، بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام نے امام حجت کے طور پر اپنے گھر میں خاص غلاموں کو نہیں بھیجا ہے مولانا باسروت اور ان لوگوں کے پاس جو محبت کے راستے کو کہتے تھے کہ میں نے ویسے محبت کرتے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت امام سے بیعت کی گئی تھی اسی رات انس بن مالک صابری سب سے پہلے ان لوگوں کو خریدا گیا تھا، بلایا اور آپ کے سامنے جو سنتوں کو کہا کہ آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیجیے تاکہ اس میں برکت شامل ہو جائے۔ اس طرح لوگوں کو نفسیاتی طور پر سامنے لایا گیا اور پھر یہ اس میں لکھا ہے کہ 4,80,000 سونے کی اشرفیہ اس میں موجود تھی، اس ایک رات میں پہلے مدینہ کے لوگوں کو چاہیے ان لوگوں کو جو بااثر لوگ تھے۔ انس بن مالک کو جب یہ دکھایا اور کہا کہ اس میں 4,80,000 اشرفیہ ہے جو یزید نے اس لیے بھیجی ہے کہ مدینے کے لوگوں کو اس کی محبت کا اور اس کی فیاضی کا علم ہو، اور یہ کہتے ہیں 5,000 اشرفیہ انس بن مالک کو۔ اب جو معاملے کا طریقہ کار تھا خریدا اسی طرح یہ لوگوں کو سب سے پہلے دولت، پھر اس کے بعد خوف کو صدر کیا گیا اور اس کے بعد لوگوں کے سر کاٹ دیتے جو نہیں بکے پیسے سے، جنہوں نے
کے اقدام کو نہیں سراہا ان کو قتل کر دیا گیا. باقی سب کتنے لوگ قتل ہوئے. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ نے ایک امام حجت کے طور پر لوگوں کی طرف اپنے گھر کے خاص لوگوں کے پاس گئے ہیں. عبداللہ ابن حنظلہ کہ ان کے والد جنگ میں گئے تھے اور مسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. جانشین خدا نے کہا ان کے پاس 62 لوگ تھے, ان کے پاس بھیجا اور جس وقت بھیجا کہ یہ احترام سے کھڑے ہوتے ہیں سب اس وقت کہاں انہوں نے باسنے کے حضرت رسول سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے. اب حضرت رسول چاہتے ہیں کہ مدینے میں اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار کریں. عبداللہ کے اندر لیڈر سے چکائے سوچے انہوں نے کہا میرے پاس جتنے وسائل موجود ہیں دینے کو تیار ہوں لیکن میں زبان سے ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میرا سارا قبیلہ ختم کر دیا جائے. آپ کو یہی ضرورت تھی, کسی جرأت اور کسی مضبوطی کی ضرورت تھی. جس وقت عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا تو حضرت عباس کیا آنا ہوگا یہ جملے سن کے حضرت عباس نے فقط اتنا کہا کہ عبداللہ بچوں کے تو مدینے میں بھی نہیں, جو حالات ہیں جس طرح لوگوں کی نفوس کو خریدا ہے تو پر وہ وقت مسلط کیا جائے گا. تو یہ عبداللہ بن حنظلہ وہ نے کہ جن کے لیے تاریخ لکھا مدینے میں جب واقعہ گھڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ 1700 تو صحابہ اور تابعین قتل کیے گئے اور 10,000 لوگوں کو تحقیق کیا گیا ہے. 1,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی. جس پر یہ 63 یعنی 61 میں ہوا ہے واقعہ کربلا لگا تو اور 63 میں ہوا ہے واقعہ لگا. عبداللہ ابن حنظلہ اس کو قتل کیے گئے. ایک حضرت یعقوب کو آپ نے بھیجا ہے ماقب علیہ السلام کی طرف, یہ بھی واقعہ لڑنا میں درج کیے گئے اور یعقوب کے پاس بھیجا ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام وہ لوگ جن کے پاس آپ نے اپنے گھر کے خاص لوگوں کو بھیجا ہے اور ان سے مدد طلب کیے. کل اتمام حجت کے لیے لوگ یہ نہ کہیں کہ مدینے والوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جانا ہے. اور جس وقت آپ نے سب جگہ سے یہ جواب آیا کہ ہم اگر ساتھ دیں گے تو ہمارے قبیلے والے بھی قتل کر دیے جائیں. حسین ہم سے وہ طلب نہ کریں جو ہماری گردن ہے جس کا بار نہ اٹھا سکے. ہمارا سلام ہو کر ہمارا ایک آدمی شہادت دینے کے لیے کس طرح تیار تھا. اور جس پر مدینے کی یہ حالات نے تاریخ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی اپنے پاس سے اپنے گھر کے خاص لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے انکار آ گیا. اس کے بعد ایک تاریخ میں ایسا شخص بنتا ہے ہزاروں کہ وہ کسی قبیلے کے سردار نہیں ہے, مدینے کے باہر ایک لوہار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. ایک حبشی غلام تھا جس کو میرے امیر نے خرید کے حضرت ابو ذر کو دیا تھا. اس کا نام ہے جان بن عامر. اس سے مولا نے مدد طلب نہیں کی تھی بلکہ ایک فرزند جانے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے امام ابو علیہ السلام کے لکھا ہے اور حضرت جابر کا لکھا ہے کہ وہ آئے اور بہت خاموشی سے یہ رقم دی کہ یہ اس سے ہمارے لیے وہ اسباب جنگ مہیا کر دیے جائے جس کے ضرورت اور 3 بیل گاڑیاں جس میں ہمارا سامان دادا کر سکے. جب جان نے پوچھا کہ آخر یہ سلسلہ کس سلسلے کی تیاری ہے رسول مدینہ چھوڑ رہے مطالبہ بیعت چھوڑ رہے ساتھ دینے والے نہیں ہیں, صرف اپنے کبھی خاندان کے ساتھ جا رہے. جو نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, میرے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے, میں ہر فکر سے آزاد ہوں, میں قرضدار ہوں مدینے میں, نہ میرے بچے اتنے بڑے ہیں کہ زوجہ ان کے ساتھ رہ سکتی ہے. حضرت رسول سے کہیے میں ساتھ چھوڑوں گا. اتنے بڑے مدینے میں حضرت جون کے ساتھ جانا لاکھوں سلام ہو جس پر تمام آئے میں معصومین سے سلام ہوں. جو کربلا کے شہیدوں میں جس کو اعزاز حاصل ہے کہ محمد صاحب نے کہا پروردگار اس کے چہرے کو روشن اور اس کے پسینے کو خوشبو رکھے.
معجزے کربلا میں اس طرح سے ہوئے، یہ معجزہ تھا ایک سیاہ فام غلام ساتھ دینے کو تیار ہے، اور جو بڑے بڑے شجرے لیے بیٹھے ہیں محمد رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کر دیا۔ اب امام جب مدینے سے چلے تو محلہ بن ہاشم سے چلنا اور امام کا مدینے کو چھوڑنا، حضرت ام سلمہ زوجہ رسول موجود تھی، ام المؤمنین زوجہ امیر المؤمنین موجود تھی، اور حسین کی کنسیلی تھی، فاطمہ صغریٰ۔ امتحان کی منزل میں اتنا تلخ ہوتا ہے اپنی اولاد کو چھوڑنا، جبکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ امتحان کی منزل حسین ابن علی ساری رات قبر رسول اللہ رکھے ہوئے، مانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے فاطمہ پہ سر رکھ کے کہا اماں میں جا رہا ہوں۔ جس وقت محمد السلام سفر اختیار کرتے ہیں، روایتوں نے لکھا کہ لوگ رو رہے کہ ان کا رونا کیا معنی رکھتا تھا، جب حضرت رسول طلب کر رہے ہیں کہ تم اپنی محبتوں کو میری مائیت کی صورت میں پیش کرو، میرا ساتھ دینے کی صورت میں پیش کرو، تو کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اور اب امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چھوڑ کر فاطمہ صغریٰ کو بھیجی، تو حسین کو بہت عزیز ہے، اس سے جدائی اور ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حسین نے کس طرح دیکھا ہوگا لالا الوداع، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ ماں کی قبر سے بنا ہو کے حسین جا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں سے جنات کے رونے کی صدا بلند ہوئی، مدینے کی گلیوں سے جنات کے بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ مکے کی جانب چلے، اور روایت میں لکھا ہے کہ امام نے مدینے سے جاتے ہوئے کھجور کے مقام پر تیار کیا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں آپ کے اجداد کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں آپ نے ایک رات گزاری ہے، اور آپ کے ساتھ ایک دیوان کیسے، یعنی ایک بلند مقام پر ایک شخص جو نگہداری کرتا ہے اس کی حیثیت سے وہاں موجود ہے۔ مرتبہ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزند رسول کوئی آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر عباس حضرت علی اکبر اٹھتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں رک جاؤ، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آنکھوں میں یہ اسرار آتا ہے، اور اس نے آگے کہا کہ فرزند رسول مدینہ نہ چھوڑیے، مدینے میں آپ کی جد کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ کے سب پاس موجود ہوں۔ اور پھر اس سے بھی یہی کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ساتھ دینے کے لیے تیار، اتنا مشکل تھا حسین کے ساتھ دینا، کہ کہا کہ میں اپنے وسائل آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن میں خود چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میرے قبیلے والوں کی جانے ایک ایک جانے ساتھ میں حسین کے سلام ہوں، ایک ایک ساتھ دینے والوں پر ایک ایک قدم اٹھانے والے پر سلام ہے، کہ جو حسین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا۔ مدینے میں رہنے والے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آپ کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ہمارا سلام ہو زہیر ابن خیر پر، ہمارا سلام ہو حضرت جون پر، ہمارا سلام ہو محبت کرنے والوں پر، جو اپنی جانوں کے نذرانہ لے کے فرزند رسول کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ کے فرزند ہمارے پاس جو حاضر ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ حضرت ہود بن یزید رہائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد حسین ابن علی کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ جانے والے مدینہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، یہ جانے والے قبر رسول سے آواز بلند ہو رہی ہے، ارے قبر فاطمہ تھرا رہی ہے، جس کے لیے بی بی کے بندے کا پل کھل گئے، جسے آخری مرتبہ سینے سے لگایا
आजादियात पर हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। Ya Hussein, Ya Ali. Hussein, 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 کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، رہی تو کیا وہ قرینے کی زندگی نہ رہی، رہی تو کیا وہ قرینے کی زندگی نہ رہی، سکون پسند سفینے کی زندگی نہ رہی، سکون پسند سفینے کی زندگی نہ رہی، جو آج تک تھی مدینے کی زندگی نہ رہی، جو آج تک تھی مدینے کی زندگی نہ رہی، غرور یثرب و بدرا سلام کہتا ہے، غرور یثرب و بدرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، روا کے مشہد زہرا سلام کہتا ہے، روا کے مشہد زہرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا، سفر میں دشت کوئی بھاگ گیا تو کیا ہوگا، جو دل فرات پہ لہرا گیا تو کیا ہوگا، جو دل فرات پہ لہرا گیا تو کیا ہوگا، کہیں
راہ پسند آ گیا تو کیا ہوگا، کہیں یہ راہ پسند آ گیا تو کیا ہوگا، حجاز سید والا سلام کہتا ہے، حجاز سید والا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سلام تم پہ خدا کے غریب بندوں کا، سلام تم پہ خدا کے غریب بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین 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 زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، پھر بھی غم تیرا علم مولا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، ماتم شاہ ہدا ہوگا ضرور، ماتم شاہ ہدا ہوگا ضرور، تو کسی منزل پہ بھی دنیا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، کربلا گلزارے جنت بن گئی، کربلا گلزارے جنت بن گئی، آ کے یثرب کے مسافر کیا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، اے میرے مولا یہ تیرا کام تھا، اے میرے مولا یہ تیرا کام تھا، اف نہ نکلے اور دل جلتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، پر لوٹے میں قتل ہوں بولے حسین، پر لوٹے میں قتل ہوں بولے حسین، کچھ بھی ہو دل خدا زندہ رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، شہ کے بچے 3 دن پیاسے رہے، شہ کے بچے 3 دن پیاسے رہے، سامنے بہتا ہوا دریا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، گر زمانہ حشر تک روتا رہے، اللہ اللہ اشقیاء سیراب ہو، اللہ اللہ
روتا رہے، پھر بھی غم تیرا عالم مولا رہے، ہر زمانہ حشر تک روتا رہے۔ حسین 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين، يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى ويا أم كلثوم. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان يا أبا صالح أجل الله فرجه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء. السلام عليكم يا عطشاء كربلاء. ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ایک سورہ فاتحہ کل محبان علی